پیش خلت عزیز حاجی تم خطر پر بخشار دپان مت اگر یت پاہر منز گلہن رات تکیاز متن ہنز چھ واریاہ ضرورت سوتن سنتن رشن متن مت اگر یت پاہر منز گلہن رات آسہ شہرس گم بوڑ مت اگر یت پاہر منز گلہن رات آسہ شہرس گومت بوڑ دات تو اس سمجھ میں صوفی بہترین صوفی بزرگ تو بہترین معروف صوفی شاعر یہ انعام خلت عزیز حاجی تم نہیں گسان تم گئی گلزار حاجنی صاحب گلزار حاجنی صاحب علیہ تشریف گلزار حاجنی صاحب اسی خلت عزیز حاجی پیش کرنے صدر مجلس تو مہمان خصوصی مہمانان ذی وقار کرن پیش خلت عزیز حاجی ٹو Sufi poet and a Sufi, Gulzar Haji. تو آج دوران پرن سائٹیشن مجید مجازی سے پرن سائٹیشن تم خطر تم تم داو خلت عزیز حاجنی 2022 بہکہ گلزار حاجنی کمراز علاقہ کس حاجن قصبہ کاشر زبان تو ام کس ادبس من یہ حیثیت حاصل زِ اتہ پہل پائی گنمات مائی ناز ادیب تھد پائی شاعر سوکھنور نقاد تو مورخ تھن پیمت یمن من کثیر الکلام شاعر تو مورخ وہاب پرے حاجنی ناماوار صوفی شاعر اسد پرے روحانی تو مذہبی شاعر مولوی صدیق اللہ حاجنی بر صغیرک بہل پائے عالم تو دانشور پروفیسر محی الدین حاجنی زبان دان تو تنظیم ساز مرحوم محمد احسن تو کاشر زبان ہند نامور تو بہل پائے نقاد شاعر تو ژکدر ڈاکٹر عزیز حاجنی خاص پٲٹھۍ ناو ہین لائق چھ امی سرزمین پہ پھول بیاکھ پمپوش 1 مارچ 1933 عیسوی تمہ وز یل کشیر سیاسی وسط رس وارے کھلبل تجمت محمد سلطان بٹ المعروف گلزار حاجنی چھن کن طرف محتاج یم چھ سرسی کشیر اندر پنہ منفرد تو بدون لہجہ کن صوفی شاعری ہندس میدانس مز اخ وز آواز ماننے یوان یدوے گلزار صاحبن زیادہ پورمت چھن تاہم چھ یہندِ صوفی کلامش تہ یمن اخ وقر مقام عطا کران یمو ہز تمہ وز شاعری کریں یل صرف 17 وہر یس یہندِ ون مطابق یمو وہاب پرے حاجنی سز شاعری وہاب پرے حاجنی سز شاعری ست متاثر گژھت شعر ونن ہیٚتمٕتۍ وۄنۍ گوٚو پتہٕ کٔر یمن مصطفی تولمل روحانی تربیت تو واتنٲوِکھ تتھ کمالس زِ پرٛٮ۪تھ کٲشُر چھُ یہندس صوفی شاعرانہ دِتس پٮ۪ٹھ فخر محسوس کران گلزار صاحب نش ونیُک تام زٕ شعر سُمرن سیر اسرار تو ششکل شایع سپزمٕژ یم دۄشوے کتاب آیہِ یہندین مداحن ہندس اسرارس پٮ۪ٹھ حلقہ ادب سوناواری دٔسۍ 1995 عیسویس منٛز دوبارٕ شایع کرنہٕ ییٚلہِ زن یہند واریاہ کلام وُنہِ چھاپ چھُ سپدنے سیر اسرار شعر سُمرن ہندس پیش لفظس منٛز چھِ پروفیسر محی الدین حاجنی رقم تراز یہ کلام کوٹ یہ کلام سمجھنس گژھِ حضرت امیر خسرو یا حضرت فرید الدین گنج شکر سٕنٛز ہِش زان آسٕنۍ گلزار صٲب ٲسۍ کینٛژس کالس صحت تو ڈاک محکمس مز نوکری کران وہ گو کینٛژو ذٲتی وجوہاتو کِنۍ پیٚیہِ یمن یہ نوکری تراوٕنۍ تو آز کل چھِ یم حکمت کس پیشس سۭتۍ وابستہٕ روٗزِتھ پنُن اوزکہٕ کماوان یمن چھ یہ شرف زِ یم چھ حلقہ ادب کس بارسس ین پٮ۪ٹھ مسلسل 12 ورین امی گۄڈنِکۍ صدر روٗدمٕتۍ
یہ ادارہ مستحکم بناونس مز یہند رول سنہر حرفو لیکھن لائق یم ہند واحد صوفی شاعر یمو پن سوری کلام پنہ ذریعہ صدابند تھرت ین والے وقت باپت بوزن والن ہند خاطر صحیح تلفظ مز آیتن تھومت گلزار حاجنی صاحب نن دشوین کتابن انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر بغداد عراق بغداد طرف دنیا 50 زبانن مز ترجم کرنچ کام شد مد سان جاری اس بڑ کامیابی یمن ہندین طرفاتن مز ساس بد مرید کاشر صوفی شاعری یہند دیت نظر تل تھوت حلقہ ادب سوناواری یمن گۄڈنیُک خلط ڈاکٹر عزیز حاجنی عطا کرت فخر محسوس کران خدا بوزن روزن یہند سائے پوشون ثناء اللہ نیاز سرپرست حلقہ ادب سوناواری شاکر شفیع صدر حلقہ ادب سوناواری ڈاکٹر ریاض الحسن جنرل سیکریٹری حلقہ ادب سوناواری شال یہ پیش کر گلزار حاجنی سے بس شکریہ تو یتنس اخت ون بڑ ضروری سہ گو یہ سفر سان صوفی شاعرن ہند ات متعلق ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحبن پان وصیت کرم اس ہسا یہ مل سرمایہ مل تو زبردست گزر سان صوفی شاعرن یہ ناگراد ہسا گوس پکون روزن تمہ خاطر آئی کمیٹی تہ تشکیل دن یتھ مز عبدالخالق شمس صاحب یتھ مز ظریف احمد ظریف صاحب تو بیٚیہِ کینٛہہ نفر تو سۄ وصیت یۄس زن ڈاکٹر عزیز حاجنی صٲبن یہ ہسا گٔژھ نہٕ کُنہِ تہِ وِزِ ژھۄکٕنی سٲنۍ صوفی شاعری یہ ہسا گٔژھ برونٛہہ پکنٕنۍ ذریعہ خیالات کا اظہار کریں اس کے بعد ہم لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے درمیان پروفیسر زمان صاحب ہمارے شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے، کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ کتنے ضلعوں سے تعلق رکھتے ہیں، سری نگر سے بھی ہیں اور ایکس این ایل سی ظفر مناز صاحب، محمد امین بٹ صاحب جو اکثر اسٹیج پر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف تقاریب میں، رخسانہ جبین جی جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں اور میں صرف رخسانہ جبین جی ہی بولوں گا، اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں سب، وسیم راجہ صاحب اور اظہر حاجنی صاحب. آج کی یہ جو تقریب ہے جو عزیز حاجنی صاحب کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کے ابھی تک ان کے کاموں کی جو سراہنا کی گئی ہے، ان کی یاد میں جو قصیدے پڑھے گئے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عزیز حاجنی صاحب اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے گئے ہیں جس کو آج دہرایا نہیں جا رہا بلکہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے ہی ہماری نگاہوں سے
وہ اوجل ہو گئے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے، ان کی جو کشمیری زبان کے لیے جو خدمات ہیں، ان کے ذریعے وہ زندہ ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ اور آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کام کے ذریعے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ ایسا کر گئے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ وہ ان کا کام ایک آکسیجن کی طرح کشمیری لٹریچر کو تازگی دے رہا ہے، اور مجھے ذاتی طور پر یہ کہنا ہے کہ میں نے بارہا عزیز حاجنی صاحب کے ساتھ سٹیج شیئر کیے ہیں، ان کے ساتھ کئی بار بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ ایک ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے انسان تھے، اور ہم لوگ جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سفر آدمی سے انسان کی طرف جو جانے کا ہے، وہ سفر حیوانی وجود سے اخلاقی وجود کی طرف جانے کا سفر ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی میں ہی اخلاقی وجود کا لوہا منا لیتے ہیں، اور سماج جن کے اخلاقی وجود کو سمجھ لیتا ہے، وہ لوگ ہماری نظر سے بھلے اوجل ہو جائیں لیکن ہمارے ذہن سے کبھی اوجل نہیں ہو سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بار کلچرل اکیڈمی کی طرف سے جموں میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اس میں ہمارے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی اس وقت کے موجود تھے، اور مجھے یاد ہے کہ عزیز حاجنی صاحب نے جب سٹیج سے بولنا شروع کیا تو شاید ہر ایک لائن پر تالیوں کی داد ان کو ملی۔ تو آج جو یہ تقریب ہے، جہاں یہ ان کو خراج تحسین ہے، وہی یہ تقریب ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کتنے نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہے، اور جو مقالے پڑھے گئے ہیں، جن لوگوں کو یہاں پر ایوارڈ ملا ہے، گلزار حاجنی صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ شمع روشن کیے ہوئے ہیں، جس شمع کی روشنی ہمارے نوجوانوں کو مل رہی ہے، اور اسی روشنی سے نئے سورج کا طلوع بھی ہوگا، اور وہ تبھی ہوگا جب آج جو ہمارے نوجوان یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کالجز میں ہیں، جب وہ ادب کو اور ادب پر ریسرچ کو ایک نیا مقام دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ پچھلے 20 سالوں میں یا 2000 کے بعد کا جو عرصہ ہے، ان 2 دہائیوں میں پوری دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جس طریقے سے پوری دنیا تغیر و تبدل کا شکار ہوئی ہے، وہ تبدیلیاں ایسی ہیں کہ کچھ ہم دیکھ پا رہے ہیں اور کچھ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جو انٹرنیٹ ریولوشن آیا ہے، جو برقیاتی انقلاب آیا ہے، آئی ٹی ریولوشن آیا ہے 2000 کے بعد،
اس نے کہیں نہ کہیں انسان کو اپنے چنگل میں جس طریقے سے جکڑ لیا ہے، اس سے باہر نکلنا بھائی بہت مشکل ہے. آج ہم لوگ بے بس ہیں کہ جب ہم آپ کسی کیفے کے اندر دیکھیں، دو لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو دونوں دو الگ الگ لوگوں سے یا مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. موبائل فون کا آنا، انٹرنیٹ کا آنا، جہاں بہت ساری ہماری مشکلات حل بھی ہوئی ہیں، دوریاں کم ہوئی ہیں، وہ چاہے فزیکل ڈسٹینسز ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے کہاں ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اور کسی بھی سیٹ اپ میں دیکھیں، میکسیمم لوگ آپ کو ایک موبائل فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے بٹن دباتے ہوئے نظر آئیں گے، اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. جو سیلف کنٹرول ہے اس انقلاب کے بعد، جس طریقے سے ہیومن بیہیویئر میں بدلاؤ آیا ہے، اور خاص کر ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں موجود ہیں جن کی بہت سماج کو ضرورت ہے کہ نوجوان نسل اس سے باہر کس طریقے سے نکلے. بہت سارے ایسے ملک بھر سے ایسی خبریں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جہاں لوگوں نے ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے چھت سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو کچھ پروو کرنے کے لیے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ان چیزوں پر قابو کر پائیں گے. ادب اگر ہماری زندگی میں ہے تو مجھے لگتا ہے ہم زندگی کو انگلی سے پکڑ کے چلا سکتے ہیں. زندگی کو انگلی سے پکڑ کے کسی ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ادب ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی طاقتیں ہوں گی، ان نون فورسز ہوں گی جو ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں کھینچ رہی ہوں گی، اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم کس جانب جا رہے ہیں. میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں جس طریقے سے مقالے پڑھے گئے ہیں اور کشمیری لٹریچر کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنا ہوگا. کشمیری لٹریچر بہت رچ لٹریچر ہے، اور کشمیری لٹریچر کے اندر جو صوفیزم ہے، صوفی سنتوں کا ذکر ہو رہا تھا، جو صوفی تھاٹ پروسیس ہے، اس کی بدولت کشمیری لٹریچر میں ایک مشعل راہ ہے. اور وادی کشمیر کے اندر آپ کسی شعبے کا ذکر کریں، زندگی کے کسی شعبے کا آپ ذکر کریں، بھلے وہ ہماری کیوزینز ہوں، بھلے یہاں کا مشہور پشمینہ شال ہو، یہاں کی سلک کارپیٹ ہو، یہاں کا ترامے کا برتن ہو، کسی بھی شعبے کا آپ ذکر کریں، اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ریسرچ کا ٹاپک ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ ریسرچ کا سیکٹر ہے، اور جس پر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ جاری ہے. اسی طریقے سے کشمیری لٹریچر بھی کی رچنس اگر بیان کرنے لگو، اس میں بلکہ نثر کی ہم بات کریں، نظم کی بات کریں، غزل کی بات کریں، اور یہاں یہ بات قدرتی طور پر ایک دم طے ہے کہ شاعروں نے دنیا بھر کے، آپ شیکسپیئر سے لے کر انگلش رائٹرز کو لے لیجیے، سبھی نے ایسے ماحول کی تلاش کی ہے جس میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکیں کسی طریقے سے. تو کشمیر کے اندر وہ ماحول قدرت نے دیا ہے، اس دھرتی کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ذہن اگر انسان اپنا دہرانا چاہے
تو مختلف آبزرویشن پوائنٹس ہمارے گرد و نواح میں ہم دیکھیں گے. تو میں آج کی اس تقریب کے یہاں جتنے ایوارڈیز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اظہر حاجنی صاحب کو میں خصوصی طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے والد محترم کی راہ پر چلتے ہوئے جہاں ان کے کام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, وہیں اسی اشاعت کے سلسلے کے ذریعے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ادبی خدمات اور ادب کے اوپر لکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ.